بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں جتنا آپ کے قریب رہتا ہوں، آپ سے بات کرتا ہوں، اتنا اور بھی کوئی قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ سوکھے ہونٹ، پیاسی زبان، سوکھی آنکھیں، بھوکے پیٹ افطار کرنے بیٹھے گی۔ تب میں ان کے بہت قریب رہوں گا۔ اے موسیٰ، ہمارے اور تمہارے بیچ میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امتی اور میرے بیچ میں ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور وہ جو دعا مانگیں گے ان کی دعا قبول کرنا میری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 70 پردوں کا فاصلہ رہتا ہے، لیکن جب ہم رمضان میں روزہ رہ کر افطار کے وقت دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس وقت ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ اس وقت بندے جو دعا مانگتے ہیں، اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے امت محمدیہ کی عظمت۔ تیرا کروڑوں بار شکریہ ہے اللہ، ہمیں اس امت میں پیدا کرنے کے لیے۔ سورہ الناس پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سورہ الناس قرآن کی آخری سورہ ہے جو اللہ کی پناہ سکھاتی ہے۔ اس سورہ میں ہر چھپے ہوئے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے، یعنی جو بھی برائی جسے ہم نہیں دیکھ پاتے، اس شر سے بھی اس سورہ سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، اور یہ دل اور دماغ دونوں کی حفاظت کرتی ہے۔ اور سورہ الناس پڑھنے سے نظر، وسوسے اور شیطانی خیالات سے حفاظت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام سورہ الناس پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورہ انسان کو اندرونی ڈر سے مضبوطی دیتی ہے۔ جو اسے یقین سے پڑھے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ سورہ الناس کو فجر اور مغرب نماز کے بعد 3 مرتبہ، ظہر، عصر، عشاء نمازوں کے بعد 1 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ صبح اور شام سورہ الناس اور سورہ فلق پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جنت میں جانے کے لیے مسلمان کو مومن بننا پڑتا ہے، اس کے لیے ان 4 باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ پہلا یہ ہے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر مسلمان کو اس بات کی گواہی ضرور دینی چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی پر عمل کرنا بھی چاہیے۔ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ ہی سے مدد طلب کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور اس بات کی بھی گواہی ہر مسلمان کو دینی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ اگر کوئی مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہ رکھے تو ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے، یہ مومن نہیں بن سکتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لائے، یعنی جو بھی تقدیر ہماری ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ ہر انسان کی اچھی اور بری تقدیر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ ان 4 باتوں پر مکمل ایمان ہونا ضروری ہے۔ کڑوا سچ۔ آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ حاجیوں کو دیکھ کر حج جانے کی تمنا ہوتی ہے، پر نمازیوں کو دیکھ کر نماز پڑھنے کی تمنا کیوں نہیں ہوتی؟ جبکہ حج کے جیسا ہی نماز پڑھنا بھی فرض ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا حساب حج کا نہیں نماز کا لیا جائے گا۔ اے ایمان والو، آج جب ہم زمین کے اوپر ہیں یعنی زندہ ہیں تو ہمارے پاس وقت ہے رب کو راضی کرنے کا،
آج ہمیں موقع ملا ہوا ہے رب کو منانے کا۔ کل جب ہم زمین کے نیچے ہوں گے، یعنی موت کے بعد ہمیں دفنائے جائیں گے، تب ہم یہ ایک موقع کے لیے ترسیں گے، لیکن افسوس اس وقت ہمیں کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ اس لیے یاد رکھو، آج عمل ہے اور حساب نہیں، یعنی عمل کرنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالی ہم سے کوئی حساب آج نہیں مانگے گا، کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ کل اللہ تعالی ہم سے ہر بات کا حساب چاہے گا اور ہمارے پاس کوئی عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنائے، دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے والے بنائے، اور خاص کر عمل کرنے والے بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت 3 طرح کے لوگوں سے نہ کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، اور وہ 3 یہ لوگ ہیں: بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ متکبر فقیر ان لوگوں میں شامل ہے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ متکبر فقیر کو بوڑھے زانی اور جھوٹے حکمران کے ساتھ ان بدترین لوگوں میں شمار کیا گیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے۔ اس لیے ضعیف لوگوں کو، بادشاہ کو اور فقیروں کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ شیطان کا کھانا اور ٹھکانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ اپنے داخل ہونے کے وقت اور کھانا کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، تمہارے لیے نہ تو رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ شام کا کھانا۔ اور جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخلے کے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے، تمہارے رات گزارنے کی جگہ پالی۔ اور جب انسان کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے، تمہارے رات گزارنے کی جگہ پالی اور شام کا کھانا بھی پا لیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ کر داخل ہونا اور گھر والوں کو سلام بھی کہنا۔ اس سے انسان کے ساتھ شیطان اندر نہیں آ سکتا، اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہے اور کھانا کھانے کی دعا بھی پڑھے تو اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اللہ کے ذکر سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرے، اور ایسی ویڈیوز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔